السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 94 سورہ آل عمران کی آیات 116 تا 120 کی تجوید ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم من الله شيئا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم
ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إن الله بما يعملون محيط إن الذين بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم نہ کافی ہوں گے ان کے لیے اموالہم ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد من اللہ اللہ کے ہاں شیئا کچھ بھی وَأُولَئِكَ اور یہ وہی لوگ ہیں اصحاب النار جو آگ والے ہیں ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے مثلو مثال ما ینفقون اس کی جو خرچ کرتے ہیں وہ فی ہذہ الحیات الدنیا دنیا کی اس زندگی میں کا مثل ریح اس ہوا کی طرح ہے فیہا جس میں سر سختی ہو اصابت پہنچے حرث قوم کسی قوم کی کھیتی کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر فاہلکت ہو تو برباد کر دے اسے وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالی نے ولیکن انفسہم اور لیکن اپنی جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا نہ بناؤ
بطانتن دلی دوست، من دونکم اپنوں کے علاوہ، لا یعلونکم نہ کمی کریں گے وہ تمہیں، خبالا نقصان پہنچانے میں، ودو چاہتے ہیں وہ، ما عنتم جو تکلیف میں رہو تم، قد بدت البغضاء بلا شبہ واضح ہو گئی دشمنی، من افواہہم ان کی زبانوں سے، وما تخفی اور جو کچھ چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، اکبر بہت بڑا ہے، قد بینا بلا شبہ بیان کی ہم نے، لکم الآیات تمہارے لیے آیتیں، ان کنتم اگر ہو تم، تعقلون عقل کرتے، ہا انتم پھر تم، اولائی ایسے لوگ ہو، تحبونہم محبت کرتے ہو تم ان سے، ولا یحبونکم اور نہیں محبت کرتے وہ تم سے، وتؤمنون اور ایمان لاتے ہو تم، بالکتاب کتاب پر، کلہ ہر ایک پر، وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب ملتے ہیں وہ تمہیں، قالوا کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہیں ہم، وَإِذَا خَلَوْا اور جب الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا کاٹتے ہیں، عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ تم پر اپنی انگلیاں، من الغیظ غصے سے، قل کہہ دیجئے، موتو مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور راز سینوں کے، ان تمسسکم اگر پہنچے تمہیں، حسنتن کوئی بھلائی، تسؤہم بری لگتی ہے انہیں، وَإِن تُصِبْكُمْ اگر پہنچے تمہیں، سیئۃن کوئی تکلیف، یفرحو خوش ہوتے ہیں وہ، بہا اس پر، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر صبر کرو تم، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو تم، لا یضرکم نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں، کیدہم ان کا مکر، شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما یعملون اسے جو عمل کرتے ہیں وہ، محیط گھیرے ہوئے ہے۔ سورہ آل عمران کے پچھلے سبق میں ہم نے بحیثیت قوم کے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے مقصد میں اپنی حیثیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مرتبہ ہمیں یہ بتایا کہ تم بہترین امت، تمہیں تخلیق کرنے کا مقصد تمہاری اپنی اصلاح کے علاوہ دوسرے لوگوں کی اصلاح، اور تمہارا ہدف، تمہاری منزل، تمہارے معمولات یہ ہیں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
ہر اچھے کام کی طرف دوسروں کو راغب کرنا، ہر اچھے کام کی دوسروں کو ذوق اور شوق دلانا، ہر غلطی اور کوتاہی سے دوسرے کو روکنے ہٹانے کی کوشش کرنا، یہ کام کر کے تم ایمان کامل کے حامل ہوتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، حالانکہ تؤمنون باللہ کا لفظ پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دو بڑے کاموں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان دو کاموں کے ذریعے تم تؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے عامل ہوتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ دین کی طرف آئے، ان کی اللہ تعالیٰ نے بہت اہتمام کے ساتھ تسلی اور تشفی اور ٹھارس بندھائی کہ ان میں سے باوجود اس کے کہ تعداد کے اعتبار سے تھوڑے آئے، لیکن جو آئے وہ کام کے آئے۔ ان میں سے ایسے ہیں امتن قائمتن، جو بڑی مضبوط کھڑی ہونے والی جماعت، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات رات کھڑے ہو کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اور یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اللہ پر کامل ایمان لانے والے، آخرت پر کامل ایمان رکھنے والے، نیکی کی طرف راغب کرنے والے، گناہوں سے روکنے والے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں بہت بھاگ بھاگ کے آگے جانے، بہت جلدی سے کام لینے والے۔ تو اللہ نے فرمایا، سرٹیفکیٹ دیا، سند دی، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ لوگ صالحین۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، جو بھی وہ نیکی کریں گے، جو بھی اچھا کام کریں گے، اس کی قدر شناسی ہوگی، اس کی ناشکری نہیں ہوگی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جاننے والا۔ یہ اہل ایمان کا تذکرہ آیا، اس کے مقابلے میں آج کے سبق میں اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو ایسا نہ کرے، جس کے مقدر میں نیکی کی طرف راغب کرنا نہ ہو، گناہوں سے روکنا نہ ہو، اللہ پر ایمان لانا نہ ہو، آخرت پر ایمان لانا نہ ہو، خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں سرعت تیزی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تو انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان کا انجام کیا ہوگا؟ آیت نمبر 116، ان الذین کفروا، جو نہیں مانے۔ لفظ کفر کا سارے لوگ ترجمہ ٹھیک کر لیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم کہتے ہیں اس سے مراد یہودی ہیں، اس سے مراد عیسائی ہیں، اس سے مراد ہندو ہیں، سکھ ہیں، میر پور کے مسلمان تو نہیں، پاکستان کے مسلمان تو نہیں۔ آمنا کا معنی ہے ماننا، کافر یکفر کا مطلب ہے نہیں ماننا، مکر جانا۔ یہ لفظ جب ترجمہ ہم ٹھیک کریں گے، ہمارا شاید عقل ٹھیک ہو جائے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو نہیں مانے، وہ لوگ جو نہیں مانے، جنہوں نے تسلیم نہیں کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد، ان کی بلڈنگیں، ان کی گاڑیاں، ان کی کوٹھیاں، ان کے پلاٹ، ان کی دولت اور ان کے درجنوں بیٹے اور بیٹیاں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں ان کا مال اور ان کی اولاد کوئی کفایت نہیں کرے گا۔ اور سند کیا ہے؟ ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں۔ اب ہمیں تو یاد آیا جی، اتنے ہم نے مسجد میں پیسے دیے، اتنے ہم نے نیک کام کیے، اتنے بچوں کی شادیاں کروائیں، اتنی نیکیاں کی، وہ کدھر گئے؟ اولئک اصحاب النار میں ہمارا نام کیسے آ گیا؟ اللہ نے ہمارے سوال کا جواب دیا، مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا،
اس خرچے کی، اس مال کی، ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، جو اس دنیا میں وہ خرچ کرتے رہے، کمثل ریح، اس کی مثال اس ہوا کی ہے، فیہا سر، جس میں بہت سختی ہو، جس میں بہت پالا ہو، اصابت حرث قوم، وہ کسی قوم کی کھیتی کو جا لگے، جیسے آندھی، ظلموا انفسہم، جس نے بات نہ مانی ہو، اپنی جان پر ظلم کیا ہو، فاہلکت ہو، وہ تیز ہوا، وہ آندھی، وہ اولے، وہ تیز بارش، وہ اس فصل کو تباہ کر دے۔ ان کی دنیا میں مال خرچ کرنے کی اس ظاہری نیکی کا وہ حال ہے۔ وما ظلمہم اللہ، تو ان پر اللہ نے ان کی خرچ کرنے کی دولت کو نہ قبول کرنے کا یہ معاملہ، اللہ کا ان پر ظلم نہیں، ولکن انفسہم یظلمون، یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والو اپنوں کے علاوہ دوسرے کو دلی دوست اور ہم راز نہ بناؤ۔ اپنوں کے علاوہ وہ جن کے ساتھ، اپنے سے مراد نہ اپنی فیملی ہے، نہ اپنی برادری ہے، نہ اپنے علاقے کے ہیں، وہ جن کا آپ کے ساتھ دینی تعلق، وہ جن کے ساتھ آپ دینی طور پر، جن کا دین آپ کا اور ان کا ایک ہی جیسا ہے، ان کے علاوہ دوسروں کو، خواہ وہ نہ ماننے والے کافر ہوں یا منافق ہوں، ان کو اپنے رازدار اور دلی دوست نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں، اور ودو ما عنتم، ہمیشہ ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ کسی کرب میں، کسی مشکل میں، کسی تکلیف میں۔ قد بدات البغضاء من افواہہم، یہ ان کا ارادہ، ان کی نیت تو ان کی زبان کے مختلف الفاظ سے ظاہر ہوا، وما تخفی صدورہم اکبر، جو کچھ ان کے دل میں آپ کے خلاف منصوبہ بندی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یہ آیات ہم نے تم پر اس لیے واضح کی ہیں تاکہ تمہیں عقل آ جائے، اگر تم عقل والے ہو تو تمہیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہاری کیسی دوستیاں ہیں، ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم ایسے ہو کہ ان کے ساتھ تمہارا اتنا گہرا تعلق ہے، اتنی دوستی ہے کہ تم ان سے محبت اور مودت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، انہیں تم سے کوئی محبت، خواہ کسی منافق کے ساتھ تعلق ہو، خواہ کسی دین کے دشمن کے ساتھ تعلق ہو، اللہ نے واضح کیا تمہارا ان کے ساتھ تعلق ہے، تحبونہم، تم انہیں جو ہے وہ اپنے محبوب سمجھتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، حالانکہ تم کتاب کے سارے احکام کو ماننے والے ہو۔ اگر تم کتاب کے احکام کو ماننے والے ہو تو اچھے اور برے کی پرکھ، شناخت اور پہچان تمہیں نہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تمہارے پاس ہوتے ہیں، تمہیں آ کے ملتے ہیں، پہلے پارے کے بالکل آغاز میں یہ پورا پیمانہ، ان کا انداز ہم پر کیا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم تو سب کچھ ماننے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، جب وہ الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تم ہم پر اتنا غصہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیوں کو کاٹنے لگ جاتے، جیسے کسی کو غصہ ہے، کبھی اپنے سر میں مارتا ہے، کبھی دیوار پر مکے مارتا ہے۔ جب تم سے علیحدہ ہوتے ہیں، تم پر انہیں اتنا غصہ ہوتا ہے کہ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجئے جس غصے میں ہو، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، اسی غصے میں تم بھلے مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، سینے کے اندر مدفون سارے راز اللہ خوب جانتا۔ اور دوسرا تمہارے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی راحت مل جائے، تمہیں کوئی فائدہ مل جائے، تمہیں کوئی
نیکی کچھ بلائی تمہیں مل جائے تو سوہم انہیں اچھی نہیں لگتی، بری لگتی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اگر تمہیں کوئی نقصان ہو، کوئی کسی مشکل میں تم مبتلا ہو جاؤ، یفرحوا بها اس پر وہ بڑی خوشی مناتے. اب چیک کر لینا، ہمیں پہچان نہیں ہے کتنے کس جو بھی اس کا جو بھی نام لو، اللہ نے اشارے کنائے بتائے، نشانیاں بتائیں کہ یہ لوگ تمہاری دوستی کے، تمہارے قریب دلی طور پر تمہارے رازدار بننے کے قابل نہیں. اگر تمہیں کوئی آسانی ملے تو انہیں بری لگتی ہے، اگر تم کسی مشکل میں مبتلا ہو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا آخری جملہ، سبق، نتیجہ اور ایک پیغام، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم صبر کرو اور اپنی پالیسی پر قائم رہو اور تقوی اختیار کیے رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا تمہیں ان کے کسی منصوبے سے، کسی مکر سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. اللہ کی گارنٹی. اور ہمیں کیا چاہیے؟ اگر ہم اپنی لائن پر ہوں، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کا کوئی منصوبہ، کوئی جو ہے وہ چال، کوئی نقصان نہیں دے گا. ان اللہ بما یعملون محیط جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے گھیرے ہوئے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.